مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مبارک وسلم ابدا ومن تکم برسول اللہ نصرته ان تلقہ الاسد فی آجامها تجمی نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصادی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص ساہرہ پیر کامل کامل رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ آج کی تراویح میں کئی احکامات اور کئی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے 2 سے 3 باتیں آج کے درس میں پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آج آپ حضرات نے سورہ بنی اسرائیل اور 6 رکعت کے اندر یہ بات سماعت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کا رب اس بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، پھر جب یہ ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، تو ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ماں باپ کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ماں باپ سے انتہائی نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ماں باپ کے لیے نرمی سے دونوں بازوؤں کو بچھائے رکھنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے ماں باپ کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یوں دعا کرنا کہ اے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے والدین کی عظمت، شان، رفعت اور بلندی کو ذکر کیا، اور غور طلب بات یہ ہے، توجہ رکھیے گا، غور طلب بات یہ ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، عبادت کسی کے لیے جائز نہیں، اسی کے ساتھ بالکل متصل، نہ آیت چینج ہوئی ہے، نہ وقف آیا ہے، نہ کوئی آگے مطلب بہت فاصلے کے ساتھ ذکر ہوا، نہیں، بالکل متصل مل کر اللہ نے ذکر کیا کہ تم پر میرا حق یہ ہے کہ تم میری عبادت کرنا، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اس سے متصل پھر قرآن نے ذکر کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، ماں باپ کے حقوق کو ضرور ادا کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن نے ماں باپ کی عظمت کو کس انداز میں ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل اس آیت کریمہ میں جس چیز کو ذکر کیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کے معاملے کو ذکر کیا، اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کئی عادتیں انسان کی ایسی ہو سکتی ہیں جو تمہیں بڑھاپے کی وجہ سے ناگوار گزریں،
لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے ماں باپ ہیں، کوئی اور نہیں، ان کے سامنے اف بھی مت کہنا۔ اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا کہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ بدتمیزی کرنا، آگے اونچی آواز سے بات کرنا، یہ تو بہت آگے چلا گیا، لیکن اف کرنے کی بھی قرآن فرماتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اجازت نہیں، اور انہیں جھڑکنا بھی مت، اور انتہائی نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ اور مفسرین فرماتے کہ ماں باپ کے ساتھ بات ایسے کرو جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بات کرتا، اس انداز میں ماں باپ کے سامنے بات کرنی ہے، آواز نہیں اٹھانی، اونچی آواز نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ نے دوبارہ ذکر کیا کہ نرمی کے ساتھ ماں باپ کے سامنے تم بازوؤں کو بچھا دو، بچھا دو بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے اپنے۔ اور آگے جو اللہ نے ذکر کیا نا، اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ ماں باپ کے سامنے اف مت کرو، ماں باپ سے نرمی سے بات کرو، یہ سب ہونے کے باوجود یاد رکھو تم اپنے ماں باپ کے حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں۔ پوچھا گیا نا کہ اگر کوئی اپنی ماں کو 7 حج کاندھے پہ سوار کر کے کروائے تو کیا حق ادا ہوا؟ فرمایا اس کے دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اور جب تو پیٹ میں تھا اور کروٹ بدلتا تو اس کروٹ پر جو ماں کو اذیت ہوتی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ چاہے 7 حج نہیں 70 حج بھی تو ماں باپ کو اگر اپنے کاندھے پر سوار کر کے کروا لے تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو مولا پھر کیا کریں؟ تو رب نے فرمایا سنو، حق تو تم ماں باپ کی ادا نہیں کر سکتے، ہاں تم چاہتے ہو کہ ان خوش نصیبوں میں تمہارا نام آ جائے کہ جو ماں باپ کے فرما بردار کہلاتے ہیں، تو اس کا طریقہ میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب جب تمہیں موقع ملے تم مجھ سے اپنے ماں باپ کے لیے یوں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے رب، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ اتنے حق ہیں ماں باپ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اپنی امت کو یہ درس دیا، اور علماء نے خلاصہ لکھا، وہ میں عرض کر دوں۔ فرمایا انسان جتنا بھی نیک اور متقی کیوں نہ ہو، جتنا پرہیزگار کیوں نہ ہو، جتنا بھی چوٹی کا انسان کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اور اگر انسان گناہ گار ہو جاتے ہوں گناہ اس سے، لیکن ماں باپ کا فرما بردار ہے تو رب ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اسے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا تو چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا۔ دونوں کے حقوق کی ادائیگی بہت زیادہ لازمی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ماں بد دعا نہیں دیتی، ماں بد دعا نہیں دیتی، اور باپ اگر بد دعا دے دے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھر اس کو بربادی سے کوئی شے بچا نہیں سکتی۔ فرمایا ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ حضور کی حدیث سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک نے بھی فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدی، رب کی رضا باپ کی رضا میں، رضا الرب فی رضا الوالدی، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ اور فقہاء کرام نے تو یہاں تک ماں باپ کے حقوق کو ذکر کیا کہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ کسی کے ماں باپ نان مسلم ہوں، اور اگر وہ کہیں کہ ہمیں بت خانے تک یا مندر تک چھوڑ کر آؤ، تو چھوڑنے جانے کی تو اجازت نہیں، کیونکہ وہ شرک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ کہیں کہ وہاں سے لینے کے لیے آ جانا تو لینے جانا ضروری ہے۔ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے اس قدر معاملات ہیں۔ آج دنیاوی تعلیم نے، اس ماحول نے، ایڈوانس ماحول نے جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کلچر نے آج اولاد کو سامنے کھڑا کر دیا ماں باپ کے،
اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، الحمدللہ ادارہ ہم بھی چلا رہے ہیں، اور جو وابستہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ کون سے ٹیچرز ان کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس دفعہ پیرنٹس میٹنگ ہم نے رمضان سے پہلے رکھی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کون سے لیول کے بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہوں، یقین مانیں، صرف اگر آپ نے دنیاوی تعلیم اور دنیاوی ادارے میں اگر اپنے بچے کو داخل کروا دیا نا، انگلش میڈیم سمجھ کر، کیمبرج سسٹم سمجھ کر، ایک میرا جملہ آپ یاد رکھنا، یہ اسکول اور یہ کالج، آپ کا بچہ ابھی آپ کے قد تک بھی نہیں پہنچے گا اور 16 سال کا بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کے سامنے آنکھیں نکال کر گریبان کھول کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا۔ اور اگر آپ نے دنیاوی تعلیم تو سکھائے، منع نہیں، اس کو آپ نے دوسری حیثیت دی، فوکس دین کو رکھا، علم دین کو فوکس رکھا، تو وہ اگر 50 سال کا بھی ہو جائے گا تو بھی ماں باپ کے سامنے نظریں جھکا کے رکھے گا۔ یہ یاد رکھیں۔ ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں، ادارے میں خود پڑھا رہے ہیں، لیکن جو آج کی تعلیم کا جو مقصد ہمارے معاشرے کے اندر ہوا نا، وہ یہ ہوا کہ بچوں اور بچیوں کو آزاد خیال بنا دینا، ماں باپ کا نافرمان بنا دینا، بے حیائی کے راستے پر انہیں گامزن کر دینا۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے روکیں؟ میں نے کہا آپ نے جس ادارے میں بچے کو داخل کروایا، جس جگہ پر آپ اپنے بچے کو چھوڑ کر گئے، وہاں سے خیر کی امید تو تھی نہیں، وہاں سے آگ ہی لگی ہوئی تھی، تو آپ کے بچے کو تو وہ جلائے گی۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے حقوق ادا کریں، اس کے لیے ایک کام ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اسے اللہ رسول کے حقوق سکھا دیں، اللہ رسول کے کرم سے وہ آپ کے حقوق خود ادا کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق تو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے حقوق بچے ادا کریں، ماں باپ ہم بن گئے تو پھر ہمارے حقوق بچے بالکل اچھے انداز میں ادا کریں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے پیچھے بھونک دیتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہیں پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی رزلٹ دیتا ہے، آخرت میں بھی رزلٹ دیتا ہے۔ آپ نے بچے کو اسکول میں بٹھا دیا، کالج میں بٹھا دیا، اور پھر آپ سمجھو کہ آپ کا بچہ آپ کا ہاتھ چومے گا، پاؤں چومے گا اور نظریں نیچی رکھے گا اور ادب کرے گا، تو یہ بھول جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ادب کرے، آپ کا بچہ اچھا انسان بن کر معاشرے میں آئے، تو لازمی یہ ہے کہ اس کو علم دین کی طرف راغب کریں۔ اور ہم جتنے موجود ہیں، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ انہیں سلامتی دے، سایہ ان کا دراز کرے، تو ہم بہت زیادہ اس طرح متوجہ ہو جائیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق خاص طور پر ادا کرنے ہیں۔ ہاں، جب تک کہ وہ غیر شرعی کام کو حکم نہ دیں، تب تک ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر ان کی کوئی بات، ان کا کوئی رویہ، ان کا کوئی انداز اگر ہمیں برا بھی لگے، تو قرآن کی آیت ذہن میں رکھنا کہ مجھے میرے رب نے منع کیا ہے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ جب انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے، ماں باپ کی دعا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں اسے کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نبی پاک کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک بھی مؤخر کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو ملے گی، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، خدا اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے کس قدر شریعت مطہرہ نے ہمیں پاسداری سکھائی ہے۔ زندہ ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں، جتنا ہو سکے ان کا ادب کریں، ان کی بات مانیں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اور والد والدہ کوئی رخصت ہو گئے، ضرور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ماں باپ کو انتظار ہوتا ہے قبر کے اندر کہ میری اولاد کب مجھے تحفہ بھیجے اور میرے درجات بلند ہو۔ اگر اولاد کو یاد ہی نہیں ہے، سب کمایا بھی ماں باپ نے ہو، سب محنت بھی ماں باپ کی ہو، گلدستہ بھی انہوں نے سجایا ہو، اولاد تیار پر آ کر بیٹھی ہو، لیکن اس کے پاس 5 منٹ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے کوئی دعا کر سکے، تو پھر یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ قبرستان ضرور جائیں، ماں باپ کی قبر پر حاضری دیں، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کے دن ضرور جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پر بھی جا کر سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اتنے بڑے درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ماں باپ کا ادب نصیب فرمائے۔ یہ میں نے مختصر بات کی ہے، ورنہ اس پر تو جو باتیں ہیں وہ گھنٹوں پر مشتمل ہیں، لیکن
اور بھی پیغامات آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر پیش کرنے ہیں، وقت تھوڑا باقی ہے۔ پھر آپ نے آج ہی آیت کریمہ سماعت کی، اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس کو سمجھنا ہے، فضول خرچی مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ کون ہے؟ شیطان کا بھائی۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے، نہ انسان کو کنجوس بننا چاہیے اور نہ ہی فضول خرچ بننا چاہیے۔ کوئی پوچھے کہ فضول خرچی کیا ہے تو ایک جملے کے اندر میں اس کی تعریف کروں، ناجائز کام کے لیے آپ کا پیسہ اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ فضول خرچی کے اندر شامل ہے۔ ناجائز کام کے اندر اگر ہمارا پیسہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ فضول خرچی کے اندر شامل ہے۔ اور دوسری بات، انسان ضرورت سے زیادہ اگر کوئی چیز کو استعمال میں لے تو علماء نے لکھا یہ بھی فضول خرچی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی سے اگر آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو زبردستی دو گاڑیاں رکھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہاں، دو مختلف چلانے والے لوگ ہیں، دو بھائی ہیں، باپ ہے بیٹا ہے، الگ الگ ضرورت ہے، وہ الگ بات۔ ایک موبائل سے اگر کام چلتا ہے تو دوسرا موبائل رکھنا یہ فضول خرچی کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو، جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ میانہ روی پر قائم رہو۔ انسان جب میانہ روی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کبھی حالات اوپر نیچے ہو جائیں تو انسان نہ مانگتا ہے، نہ پھر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، نہ ناشکری کی طرف جاتا ہے۔ اس کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ میں اپنے سسٹم کے ساتھ اپنے طریقے سے میں اپنے روزوں اور اپنے معاملات کو بسر کر رہا ہوں، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے اور ہر معاملے کے اندر اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے آج جو سماعت کیا، بہت ہی مشہور آیت کریمہ کا حصہ جس میں شان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ عالی شان اظہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ بولیں سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اذان کے بعد کی جو دعا ہے نا، اس میں بھی دعا کی گئی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی دعا ہے۔ اس میں دعا ہے کہ مولا جو تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا نا کہ تو اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اے اللہ تو اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے شاگرد امام مجاہد عظیم تابعی جنہوں نے 30 مرتبہ تفسیر قرآن حضرت ابن عباس سے پڑھی ہے، اتنا بڑا امام مجاہد۔ امام بخاری جب حدیثیں لکھتے ہیں بخاری کے اندر تو جو سندوں کو جمع کرتے ہیں تو اس سند میں بھی اوپر درجے میں امام مجاہد کا نام آتا ہے، یعنی امام بخاری کے دادا استادوں کے اندر امام مجاہد کا نام، عظیم تابعی صحابی رسول ابن عباس کی عظیم شاگرد امام مجاہد نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا کہ مقام محمود کیا ہے۔ فرمایا مقام محمود یہ ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے شائع نشان اپنے عرش پر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کرسی لگائے گا اور اپنے ساتھ اپنے محبوب کو قیامت کے دن رب العالمین عرش پر جلوہ گر کرے گا۔ اللہ کے محبوب قیامت کے دن اللہ کے ساتھ اللہ کے عرش پر کرسی پر جلوہ گر ہوں گے۔ وہ کیفیت کیا ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ فرمائیے مقام محمود ہے، رب جب اپنے ساتھ
اپنے محبوب کو عرش پر کرسی پر جب بٹھائے گا، پھر پوری کائنات دیکھے گی کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ کا، یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ قیامت کے دن اس بات کا اظہار ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کا مقام کیا ہے، اور فرمایا محمود کا مطلب یہ ہے جس کی شان بیان کی جائے، جس کی تعریف بیان کی جائے۔ فرمایا قیامت کا دن رب العالمین جب عرش پر اپنے محبوب کو اپنے ساتھ کرسی لگا کر جب جلوہ گر فرمائے گا، اور محبوب جب جلوہ گر ہوں گے، تو خدا خود بھی اور خدا کی پوری کائنات جب محبوب کو دیکھ کر محبوب کی تعریف کرے گی۔ اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت اور بلندی۔ آج اگر حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھ دیا جائے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ یا اللہ کے ساتھ تم نے یا رسول اللہ کیوں لکھ دیا ہے، یہ تم اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے رسول کا نام کیوں لے لیتے ہو۔ اگر کوئی پوچھے آپ کیسے ہیں، ہم جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کا بہت کرم ہے، تو کہتے ہیں یار یہ آپ رسول اللہ کا نام کیوں لے لیتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو نام لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ کلمے میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہی محبوب کا نام ہے۔ میں نے کہا تم نام لینے میں تھوڑا سا ہچکچا رہے ہو، قیامت کے دن تو خدا اپنے ساتھ محبوب کو اپنی کرسی پر عرش پر جلوہ گر کرے گا۔ یہ ہے مقام محمود، جس کو سید اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ جو اللہ کا عرش ہے نا وہ حضور کی مسند ہے، بولو سبحان اللہ، حضور کی مسند ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ یہ حضور کی بلندی ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو مسند عطا کی ہے، لیکن محبوب کی جو مسند ہے وہ خدا کا عرش ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی بلندی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ فرمایا یہ مقام محمود ہے جو رب العالمین نے فرمایا حبیب ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے محبوب کی شان، شفاعت بھی محبوب کی سب سے پہلے ہوگی، قیامت کے دن چلے گی بھی مصطفیٰ کی، اور پھر مصطفیٰ ہی وہ واحد ہیں جو خدا کے عرش پر خدا کے ساتھ خدا کی لگائے ہوئی کرسی پر جلوہ گر ہوں گے۔ وہ آپ تصور میں تو جائیں، تصور بندہ کر تو نہیں سکتا، لیکن بندہ اگر سوچے کہ اللہ کا عرش، پوری مخلوق سامنے، کائنات سامنے، سب انبیاء، سب رسول، سب فرشتے، سب مخلوق سامنے موجود، اللہ رب العالمین اپنے شائن شان عرش پر جلوہ گر، اور برابر میں ہوں گے تو آمینہ کے لال ہوں گے، محبوب خدا ہوں گے۔ یہ ہے محبوب کی شان۔ اور پھر علماء نے یہ بھی تو لکھا کہ ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو قیامت کے دن جب دکھایا جائے گا تو اسی منظر کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور جو حضور کے غلام ہوں گے وہ جب یہ پڑھیں گے تو اس لیے امام اہل سنت نے یہ کلام بھی لکھا کہ جب حضور اللہ کے عرش پر اللہ کے ساتھ اس کے شان شان جب جلوہ گر ہوں گے تو پھر پوری مخلوق دیکھ کر یہ اشعار پڑھے گی، زمین و زمان تمہارے لیے۔ اب تصور میں جائیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ کوئی سوچ سکتا ہے محبوب کی شان کیا ہے؟ یہ نام لینے پر بندہ لڑتا ہے، افسوس ہے یار، امتی انگوٹھا چومنے پر لڑتے ہیں، امتی سلام پڑھنے پر لڑتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو قیامت کے دن، امام نے فرمایا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر قیامت میں تو سب مانیں گے حضور کو. جب حضور کی شان دیکھیں گے نا کہ اللہ نے اپنے عرش پر محبوب کو بٹھایا ہے، جب عرش پر جلوہ گر ہوں گے، جب یہ بلندی دیکھیں گے تو سب مانیں گے. لیکن فرمایا اس وقت ماننا کام نہیں آئے گا، ماننا ہے تو بن دیکھے مصطفیٰ کی شان کو مان. اور ایک جملہ اور میری بات مکمل. میں نے ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ابھی بات کی، آخر میں رب نے فرمایا کہ تم دعائی کر لو، حقوق ادا نہیں کر سکتے. بتائے یہ امت اور یہ قوم، جب ماں اور باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو محبوب کا حق کیسے ادا ہوگا، مصطفیٰ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ بس حق تو ادا نہیں ہو سکتا. وہ تو صحابہ کرام گردنیں کٹا کر بھی یہ کہہ گئے کہ یا رسول اللہ، ایک جان نہیں اور بھی جانیں ملیں تو آپ کے نام پر قربان ہیں. حق تو ادا حضور کا نہیں ہو سکتا. ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ وفاداروں میں نام آئے گا جب انسان اس کا عملی مظاہرہ کرے گا، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول، سب کچھ میرا، سب کچھ میں ہوں، میری اولاد ہو، میرے بچے ہو، میری گاڑی ہو، میرا کاروبار ہو، میرا پیسہ ہو، میرا وقت ہو، کچھ بھی ہے. حضور جب آپ کی بات ہوگی، آپ کے دین کی بات ہوگی، اس وقت میں کوئی اور کام نہیں دیکھوں گا. آپ کے رشتے کی خاطر، آپ کی نسبت کی خاطر ہر شے حاضر ہے، کیونکہ ہے ہی حضور یہ سب کچھ آپ کا. حق ادا حضور کا کوئی نہیں کر سکتا. ہاں جب بندہ اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، صرف بات نہیں، عمل کے اندر جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر حضور کے غلاموں میں اور وفاداروں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عاشقوں میں رکھا ہے، اللہ نے ہمیں اہل سنت میں رکھا ہے کہ ہم الحمدللہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں دی ہیں ہم دل و جان سے سب مانتے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے، ان کے نام لینے سے تو آج ہماری بات بنی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ 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 قیامت کے دن بھی جب حضور تشریف لائیں گے اور جب اللہ کے عرش پر جلوہ گر ہوں گے تو اس وقت ہمیں ہی یہ سعادت ملے گی کہ ہم اس وقت بھی حضور کو دیکھ کر انشاءاللہ حضور کی ثنا خوانی میں شامل ہوں گے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے حبیب سے سچی وفا کی نعمت عطا فرمائے. گفتگو میں جو کمی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحم